نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال إن أصدق حديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين المقربين اللهم علمني بما ينفعني وينفعني ما علمني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے قابل احترام محترم معزز سامعین اور ناظرین، آپ سب کا خیر مقدم ہے ریوائیور آف سنہ کی اسلامک چینل میں آپ کا میزبان ابراہیم بیگ. سب سے پہلے میرے سب سے گزارش رہے گی کہ نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو کلک کر کے ہماری چینل کو لائک اور فالو کرے، کیونکہ یہ آپ کے صدقہ آپ کے نامہ اعمال میں ایک صدقہ جاریہ لکھا جائے گا، جو کہ آپ کے یہاں سے تشریف لینے کے بعد بھی آپ کو فائدہ پہنچاتے رہے گا. ورنہ ہر ایک بنی آدم کا جو کھاتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے جبکہ وہ اس دنیا سے پرواز کر جاتا ہے، لیکن وہ بندہ جس نے علم سیکھا ہو اور سکھایا ہو اس کا کھاتا قیامت تک چلتے رہے گا اور اس کو فائدہ پہنچاتے رہے گا. قبر میں اس کو آرام، جو اس کی عالم برزخ کی دنیا ہوگی وہاں پہ بھی اس کو سکون اور آرام ملتے رہے گا، وہ کسی بھی عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا. تو چلیے دوستو، آج کا دلچسپ موضوع شروع کرتے ہیں، قرآن حکیم میں سائنٹیفک میریکلز. میرے عزیزوں، میرے دوستو، آج کا جو موجودہ دور ہے، لوگ میٹیریلزم کا شکار ہو چکے ہیں، یعنی کہ جو ظاہری اسباب ہے لوگ اسی کو دیکھ رہے ہیں. اس ظاہر کے پیچھے جو چھپا ہوا باطن ہے، جو روح ہے، جو ریالٹی ہے، جو حقیقت ہے، جس نے سب کو سارے ظاہری اسباب کو بنایا، کریٹ کیا، تخلیق دی، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. کیونکہ شیطان نے ہمیں اس دنیا میں اتنا زیادہ ملوث کر لیا ہے، مغلوب کر لیا ہے کہ ہم خدا کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں. ہمیں اپنی خدا کی معرفت ہی نہیں مل رہی. جس خدا نے ہمیں بنایا، جس خالق نے ہمیں کریٹ کیا، ہم اس کی طرف جھانکتے بھی نہیں، ہم کبھی تدبر بھی نہیں کرتے، تفکر بھی نہیں کرتے، سوچ وچار نہیں کرتے. قرآن حکیم جو اللہ رب العزت کی ڈیوائن کتاب ہے، اللہ رب العزت کی نورانی کتاب ہے، وہ 1445 سال پہلے جو ہے وہ نازل ہو گئی، اور اس میں ایسے اسٹاؤنڈنگ، ایسے سرپرائزنگ میریکلز ہیں جو ابھی ریسنٹلی ماڈرن سائنس کی ایکسٹینسو ریسرچز کے بعد اور ماڈرن سائنس کی ایکسٹینسو ڈیولپمنٹ ریسرچ کے بعد، سوچ وچار کے بعد، ایکسپیریمنٹیشن کے بعد، فائنڈنگز کے بعد ہی ریویل ہو چکی ہے. فائنڈنگز کے بعد ہی کچھ ایسے فیکٹس ریویل ہو چکے ہیں جو کہ قرآن حکیم میں آج سے 1400 سال پہلے بتائے جا چکے تھے. یہ تب ہی ممکن ہے جب قرآن کریم اس ذات کی کتاب ہو جس نے تمام کائنات اور اس کے جتنے بھی سائنٹیفک لاز ہیں اس کو بنایا. میرے دوستوں، آج ہم سائنس کو تو دیکھ پاتے، سائنٹیفک لاز جو الگ الگ سٹڈیز ہیں، الگ الگ فیلڈز ہیں، شعبے ہیں، ان کو دیکھ پاتے ہیں اور سٹڈی کر پاتے ہیں. مگر جس نے ان سائنٹیفک لاز کو کریٹ کیا، جس ذات نے ان سائنٹیفک لاز کو اپنی ایک ترتیب دی، ترتیل دی، شکل دی، فینومینا دیا، اس ذات کو ہم سمجھ نہیں پاتے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے، بڑی انفارچونیٹ بات ہے. آج کا موضوع جو ہوگا وہ انہی ڈفرینٹ سائنٹیفک فائنڈنگز جو قرآن مجید میں پہلے سے دی گئی ہے، اس کی سائنٹیفک جو میریکلز ہیں، جو کہ کائنات کے اور اس دنیا کے اور انسان کے ریلیٹڈ جتنے بھی سائنسز ہیں، ان کے الگ الگ جتنے بھی فیلڈز ہیں، ان پہ جو مبنی ہیں، ان کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے. اور ہم 1 to 13 میں نے الگ الگ میریکلز نکالے ہوئے ہیں قرآن مجید سے، جو قرآن مجید میں فائنڈنگز ہیں، قرآن مجید میں جو ریویلیشنز ہیں وہ ماڈرن سائنٹیفک فائنڈنگز پہ جو مبنی ہے. 1 to 13 میں آپ کو الگ الگ بتانے والا ہوں. تو چلیے دوستو، سب سے پہلی فائنڈنگ جو ہے، سب سے پہلی ریویلیشن جو ہے، سب سے پہلا میریکل جو ہے قرآن حکیم کا، وہ ہے ایسٹرونومیکل میریکل ایک، اور وہ کچھ ایسے ہے. قرآن مجید کا پہلا اسٹاؤنڈنگ میریکل، کائنات کی وسعت یا ایکسپینشن آف دا یونیورس. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آج سے کچھ 100 سال پہلے ایک سائنٹسٹ تھے جن کا نام تھا ایڈون ہبل. وہ بیٹھے اور انہوں نے آبزرویشنز کچھ کی، ٹیلیسکوپک آبزرویشنز. انہوں نے ٹیلیسکوپ سے کچھ فائنڈنگز ڈرائیو کی. جب وہ کائنات کو آبزرو کرتے تھے وقتاً فوقتاً، پیریڈ آفٹر پیریڈ، کبھی ایک
टाइम पे बैठ के ऑब्जर्व करते थे, तो कभी 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद ऑब्जर्वेशन करते थे, 1 साल बाद ऑब्जर्वेशन करते थे, तो उन्होंने ये फाइंडिंग्स की कि कायनात में जितनी भी फल्किया बॉडीज है, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज है, प्लैनेट्स है, कॉन्स्टेलेशंस है, गैलेक्सीज है, ये सब एक दूसरे से दूर दूर चले जा रहे हैं। इसकी मिसाल हम ऐसे बयान कर सकते हैं जैसे कि कोई बैलून हो जो अनएक्सपैंडेड हो, जिसमें अभी फूंक ना भरी हो। उस बैलून पे आप छोटे छोटे डॉट्स डालेंगे, उसके बाद उसको फूंक भरेंगे उस बैलून को, तो वो एक्सपैंड हो जाएगा, उसका जो सरफेस एरिया है वो एक्सपैंड हो जाएगा, और साथ साथ जो बैलून पे वो डॉट्स होंगे वो भी एक्सपैंड होते जाएंगे, वो भी दूर होते जाएंगे एक दूसरे से। बिल्कुल यकायक हूबहू यही मिसाल कायनात की सेलेस्टियल बॉडीज की है, स्टार्स की, प्लैनेट्स की, गैलेक्सीज की, कॉन्स्टेलेशंस की। ये सब एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। ये फाइंडिंग जो है, ये एडविन हबल ने काफी एक्सटेंसिव रिसर्चेस के बाद, एक्सपेरिमेंटेशंस के बाद 6.5 साल लगा दिए उन्हें ये फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन ये एस्टाउंडिंग मिरेकल पहले से ही कुरान मजीद में सूरह ज़ारियात में मौजूद है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्समा बनैनाहा बिअय्युन व इन्ना लमूसिऊन। कायनात को हमने शिद्दत से बनाया, ताकत से बनाया। व इन्ना लमूसिऊन, मूसिऊन में जो रूट वर्ड है, जो मादा है, वो है वाव सीन आ का, यानी कि वसआ। वसआ का मतलब है किसी चीज को बढ़ाना, एक्सपेंड करना, किसी चीज को वसअत देना। तो ये यकायक वही फाइंडिंग है जो एडविन हबल ने अभी 100 साल पहले डिस्कवर की। लेकिन कायनात के खालिक और मालिक, जिसने कायनात के एस्ट्रोनॉमिकल और साइंटिफिक लॉज बनाए, ये चीज पहले से ही बयान कर दिया है कुरान हकीम में 1400 साल पहले। कुरान मजीद का दूसरा एस्ट्रोनॉमिक मिरेकल, द बिग बैंग थ्योरी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आज से कुछ 100 साल पहले साइंटिस्ट्स का जो, इनकी जो थॉट थी, इनकी जो आइडियोलॉजी थी कायनात के क्रिएशन के बारे में, यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे में, वो ये थी कि यूनिवर्स हमेशा से मौजूद थी और इसकी कोई बिगिनिंग नहीं थी। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन, एक अजीम तरीन साइंटिस्ट जो आए, उसने इस इक्वेशन को पूरा पलटा दे दिया, इक्वेशन को बदल दिया। उनने ये कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, और कुछ फाइंडिंग्स के बाद, कुछ ऑब्जर्वेशंस के बाद उनने ये डिराइव किया, ये फाइंड आउट किया कि कायनात एक इन्फिनिटली डेंस मैटर से स्टार्ट हुई, यानी कि एक ऐसा मास जो कि एक जगह कंस्ट्रिक्टेड था, एक जगह जो जुड़ा हुआ था, उसके बाद एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन हो गई और वो सारा मास जो है वो स्कैटर हो गया, सो छकराम, वो यहाँ वहाँ फेंका गया, और तब से लेकर आज तक वो मास जो है वो एक्सपैंड हो ही रहा है, वो फलक में, स्पेस में स्कैटर होते जा रहा है और ये होते जाएगा। तो ये फाइंडिंग जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन की थी, और ये जो है ये बड़ी ही स्प्लेंडेड तरीके से, बड़ी ही सरप्राइजिंग और एस्टाउंडिंग तरीके से कुरान मजीद में पहले से ही बयान है बिग बैंग थ्योरी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का सूरह अंबिया में इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्ज़ि रतकन फफतकनाहुमा, कि क्या ये काफिर नहीं देखते कि आसमान और जमीन एक जगह बंधे हुए थे, एक जगह बांधे हुए थे सारे एक छोटे से मास में, और फिर हमने इसको वसअत दी, हमने इसको स्कैटर किया। तो ये जो है ये पहले से ही कुरान मजीद में बिग बैंग थ्योरी का जो है खुलासा दिया गया है। कुरान मजीद का तीसरा एस्टाउंडिंग मिरेकल मेरे दोस्तों, प्रेजेंस ऑफ एलियंस या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, यानी कि ऐसे मखलूक जो हमने अभी तक, हमारा जिनके साथ सामना नहीं हुआ है, जिनका हमारा अभी तक जिनके साथ एनकाउंटर नहीं हुआ है, बट कायनात में कहीं ना कहीं, इस बड़ी और वसी कायनात में वो मौजूद है। ये शायद फ्यूचर में हो या कभी ना कभी इनके साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश हो, बट कुरान मजीद में इनके बारे में बड़े वजाहतन तौर पे दिया गया है। सूरह अश-शुअरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमिन आयातिही खल्क़स समावाति वल अर्ज़ि वमा बस्सा फीहिमा मिन दाब्बह वहुवा अला जमइहिम इज़ा यशाउ क़दीर। अल्लाह की अलामतों में से, साइंस में से, जो कुछ भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमानों में यानी कि यूनिवर्स में और जमीनों में बनाया है वो सब है। वमा युबस्सा फीहिमा मिन दाब्बा, और इन दोनों जगहों पे जो अल्लाह के अलग अलग मखलूक रहते हैं, क्रीचर्स रहते हैं, जो अल्लाह ने पैदा किए हैं, वो भी अल्लाह की आयतों में से है। वहुवा अला जमइहिम इज़ा यशाउ क़दीर, सबको एक जगह जमा करने पे अल्लाह ताला बेशक कादिर है।
یہاں پہ اشارہ ہو رہا ہے انہی ایکسٹرا ٹیریسٹریل یا کریچرز کی طرف، یا تو پھر ایسے جو ایلینز ہیں جن کو ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں ہے، جن کے ساتھ ہم نے ابھی سامنا نہیں کیا ہے، جو ہم سے ابھی تک مل نہیں چکے ہیں، لیکن کائنات میں کہیں نہ کہیں وہ موجود ہے. یہ بات قرآن حکیم میں پہلے سے ہی واضح کر دی گئی. قرآن مجید کا چوتھا میریکل کہ ہر کوئی ہیومن باڈی جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ کنسٹیٹوئنسی جو ہے وہ پانی کی ہے، وہ واٹر کی ہے. ابھی ریسنٹلی بایولوجسٹس نے اور مائکرو بایولوجسٹس نے جب فائنڈنگز کی، ایگزامینیشنز کی، ہیومن ٹیشو کو لے کر جب انہوں نے مائکروسکوپک ایگزامینیشنز کی، تو وہ اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ اس ٹیشو میں 70% میک اپ جو ہے وہ پانی کا ہے. اور اس کے بغیر بھی کچھ فائنڈنگز ایسے ہوئی جس سے یہ پتا چلا، سائنٹیفک فائنڈنگز ایسی ہوئی جس سے یہ پتا چلا کہ ہیومن باڈی کی 75% کمپوزیشن آلموسٹ پانی کی ہی ہے. باقی جو ہیومن باڈی میں ٹیشوز ہیں، چاہے بونز ہو، لنگز ہو، مسلز ہو، وہ سارے پانی سے ہی کمپوز ہوئے ہیں. تو یہ اسٹاؤنڈنگ فائنڈنگ جو ہے یہ 1400 سال پہلے قرآن حکیم میں بتا دی گئی. قرآن مجید کا پانچواں اسٹاؤنڈنگ میریکل میرے دوستو، پہاڑوں کا سٹیبلائزر کی طور پہ ایکٹ کرنا، یا زمین کو تھمائے رکھنے میں، زمین کو ایک جگہ رکھنے میں، زمین کو تتر بتر نہ ہونے میں کسی زلزلے کے وقت یا کسی بھونچال کے وقت، اس میں پہاڑوں کا رول. قرآن حکیم میں ارشاد ہے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ زمین کو ہم نے ایک بچھونا بنایا. بچھونا کہتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں پہ انسان لیٹے آرام کرے، جیسے کہ بستر ہو یا بیڈ ہو یا چارپائی ہو. اور پہاڑ جو ہے الم نجعل الارض مہادا وجعلنا الجبال اوتادا، پہاڑ جو ہے اس کو ہم نے ایک میخوں کی طرح بنایا. میخیں جو ہے، میخوں کی تشبیہ کیلوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ جیسے ایک چارپائی میں کیل ٹھوکے جاتے ہیں، یا بیڈز میں جس پہ انسان لیٹتا ہے اس پہ کیل ٹھوکے جاتے ہیں، جس سے بیڈ کی جو لکڑیاں ہوتی ہے وہ ایک جگہ ڈٹے رہتی ہے اور انسان یہاں وہاں جاتا نہیں ہے. بیڈ جو ہے اس کا وہ بکھر نہیں جاتا ہے، سکیٹر نہیں ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے، اس سے وہ سٹیبل رہتا ہے. وہی نسبت ہو بہو یکا یک پہاڑوں اور زمینوں کی ہے. اگر ہم ماڈرن ریسرچ کی بات کریں اس چیز کو سمجھنے کے لیے، تو میرے دوستو جو پہاڑ ہمیں ظاہری طور پہ دکھتے ہیں، فزیکل اپیرنس پہاڑوں کی، جو ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہمارے پہاڑ ہے، وہ صرف پہاڑ کا ایک حصہ ہوتا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے اگر میں آپ کو مثال دوں تو زمین کے اوپر اگر پہاڑ کا اتنا حصہ ہمیں دکھتا ہے جو ہماری نظروں کے سامنے ہے، تو زمین کے نیچے اس کا اتنا حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے کم 2 یا 3 یا 5 یا 10 گنا زیادہ، جو کہ پہاڑ کی روٹ ہوتی ہے، پہاڑ کا بیس ہوتا ہے، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، انویزیبل ہوتا ہے. یہ ماڈرن سائنٹیفک ڈسکوری جو ہے وہ ریسنٹلی ہی جیولوجسٹس نے کی، جس سے ان کو پتا چلا کہ پہاڑ کا لگ بھگ 5 گنا حصہ اس سے زیادہ ہوتا ہے جو کہ ہماری نظروں کے سامنے ہو. یعنی کہ نظروں کے سامنے اگر پہاڑ فار ایگزامپل ماؤنٹ ایوریسٹ 8 کلومیٹر کی آلٹیٹیوڈ پہ ہے، اس کا پیک، تو جو اس کے نیچے کا حصہ ہے وہ آلموسٹ 80 کلومیٹر یا 60 کلومیٹر کی ڈیپتھ پہ ہوگا، گہرائی میں ہوگا. یہ اسٹاؤنڈنگ ڈسکوری جو ہے 1400 سال پہلے کوئی نہیں کر پاتا، کیونکہ جیولوجیکل سائنس تو تھی ہی نہیں وجود میں، اتنا ڈیپ کوئی جا ہی نہیں پاتا یہ ایکسپلور کرنے کے لیے. لیکن قرآن حکیم میں بڑے ہی معجزانہ طور پہ یہ بات پہلے سے ہی بیان ہے میرے دوستوں. قرآن مجید کی اسٹاؤنڈنگ میریکل نمبر 6، لوہے کا آسمان سے زمین تک بھیجا جانا. میرے دوستو، لوہا یا آئرن ایک ایسا سبسٹنس، ایسا کمپاؤنڈ ہے جو ڈیلی بیسس میں ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں اور استعمال بھی کرتے رہتے ہیں، چاہے ہماری گاڑیوں میں، چاہے ہمارے گھروں میں یا ہمارے کنسٹرکشنز میں. آئرن کا اتنا زیادہ ایکسٹینسو یوز ہے جتنا کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو آئرن ہے یہ بنتا کیسے ہے؟ کیا آپ کو اس چیز کی نالج ہے؟ آئرن جو ہے اس کے لیے بہت ہی زیادہ ہائی درجہ حرارت ہونا چاہیے، بہت ہی اوپری لیول کا درجہ حرارت ہونا چاہیے، جو لگ بھگ 2.5 لاکھ ڈگری سیلسیس تک چلے جاتا ہے. اتنا ہائی ٹیمپریچر زمین کے نیچے بھی نہیں ہوتا، یعنی کہ زمین کا جو کرسٹ ہوتا ہے، جو 7ویں زمین ہوتی ہے، زمین کی اگر ہم ڈیپ سے ڈیپ چلے جائیں، اتنا ہائی ٹیمپریچر وہاں بھی نہیں ہوتا. جب سائنٹیفک ریولیشنز ہوئی، جب سائنٹیفک ڈسکوریز ہوئی، سائنٹیفک فائنڈنگز اس بارے میں آ چکی، تو یہ پتا چلا
کہ اتنا ہائی ٹیمپریچر صرف ایک جگہ ہو سکتا ہے، اور وہ ہے ستارے، وہ ہے سٹارز، اور وہ بھی اس ٹائم جب کہ وہ اپنے فائنلائزیشن پیریڈ میں ہو، جب کہ وہ اختتام کے پیریڈ میں ہو، خاتمے کے پیریڈ میں ہو، کیونکہ اس وقت سٹارز کا ٹیمپریچر لگ بھگ 5 لاکھ ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ پھر ایک بلیک ہول میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ سکیٹر ہو جاتے ہیں، وہ تہس نہس ہو جاتے ہیں، اور اپنے اندر سے، اپنے بھیتر سے وہ بہت سارے میٹیریل کو بہت باہر سکیٹر کر لیتے ہیں، اور وہ جو میٹیریل ہوتا ہے اس میں آئرن بھی ہوتا ہے، اس میں آئرن کے بڑے بڑے جو ہے میٹیورز ہوتے ہیں، بڑے بڑے راکس ہوتے ہیں، آئرن کے بڑے بڑے میٹیورز ہوتے ہیں جو کہ سکیٹر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہے، یہ فینومینا آج سے لاکھوں سال پہلے ہو چکا کہ وہ آئرن جو سٹار سے نکلا وہ ایسٹیرائڈز اور میٹیورز کی شکل میں ارتھ کے کرسٹ میں داخل ہوا، زمین کے پہلے ایٹماسفیئر سے زمین میں داخل ہوا، اور پھر زمین پہ وہ گیا اندر، ارتھ میں گیا، اور پھر ارتھ کے اندر ہی چلا گیا، اور یہ جو ہے آج تک ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو کہ آئرن اورز ہوتی ہے، جہاں سے ان بڑے بڑے پتھروں سے آئرن کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اللہ رب العزت نے لاکھوں سال پہلے آئرن میٹیورز کی شکل میں زمین کے کرسٹ کے اندر دھسا دیا، وہ اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، وہ اس کی تخریج کرتے ہیں، باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ اسٹاؤنڈنگ یا یہ سرپرائزنگ بات آج سے 1400 سال پہلے کسی کو بھی پتا نہیں ہوتی، سوائے وہ جس نے کائنات کو خود بنایا اور سائنٹیفک لاز بھی خود ہی امپلیمنٹ کروائے، یعنی اللہ رب العزت۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ تھی میریکلز آف دا ہولی قرآن کی پہلی نشست، کیونکہ کافی ایکسٹینسو اور وسیع ٹاپک ہے، ایک ہی نشست میں ہم ساری باتیں، سارے میریکلز نہیں بیان کر سکتے، اسی لیے میں ان میریکلز پہ، جو کہ میں نے 6 میریکلز کیے، اس میں آج کی نشست کی جو ہے اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان ابراہیم بیگ، ریوائور آف سنہ کی اسلامک چینل سے۔ خوش رہے، آباد رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔